وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کروائی ہے۔ تو سیر کرنا اور سیر کروانا ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو پھر جب رب نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی ہے تو پھر کوئی ایسا نشان باقی نہیں رہا ہوگا جو حضور نے نہ دیکھا ہو۔ تو حضور کی نگاہوں سے کائنات کی پھر کوئی چیز بھی پوشیدہ اور مخفی نہیں رہی۔ مظاہر جنت بھی دیکھے، جہنم میں پھنسے ہوئے لوگوں کو بھی ملاحظہ کیا۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ گڑوں کی صورت کے اندر، جس طرح گڑے ہوتے ہیں اس طرح ابھرے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر سانپ ہیں اور وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر! تو فرمایا گیا کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جو سود کھایا کرتے تھے۔ سود ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سود خور کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اور مجھے بتاؤ، اللہ کسی کو چیلنج دے جنگ کا تو کیا وہ جیت سکتا ہے؟ ناکام اور خاسر اور برباد ہوگا۔ اور جنگ میں فریق مخالف کے قیمتی اساس سے برباد اور تباہ کرنے کے لیے اولین کوشش ہوتی ہے۔ تو پھر جب اللہ اعلان جنگ دیتا ہے تو پھر بندے کی سب سے قیمتی متاع لٹے گی نا، اور قیمتی متاع ایمان ہے۔ تو اس لیے سود خور قیامت کے دن بھی رسوا ہوگا، اور دنیا کے اوپر بھی وہ عزت اور آبرو نہیں پاتا۔ وقتی طور پہ مال سود سے کثرت تو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن کثرت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے۔ ہم کثرت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور برکت کو بھول جاتے ہیں۔ تو اصل چیز برکت ہے، کثرت نہیں ہے۔ اور دوسرا، سود کا آخری انجام بربادی ہے۔ وقتی طور پہ بڑھوتری بھی نظر آ رہی ہو، لیکن بالآخر سود کھانے والا، سود لینے والا، سود دینے والا جو ہے وہ سرخرو نہیں ہوتا، وہ بالآخر برباد ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ جو کفار تھے وہ کہتے تھے سود سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ یہ بھی تو مثل بے ہے، جس طرح خرید و فروخت کی جاتی ہے، کاروبار کیا جاتا ہے، پیسے انویسٹ کیے جاتے ہیں، تو یہاں بھی تو پیسے لگائے جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سود کی مذمت میں اس طرح کلام فرماتا کہ انبار لگ جاتے دلائل کے، لیکن اللہ نے یہاں اپنی حاکمیت کا اعلان کیا۔ اللہ فرماتا ہے دونوں برابر نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ تمہارا رب ایک کو حلال قرار دیتا ہے، ایک کو حرام قرار دیتا ہے۔ جب تمہارا رب برابر نہیں کہہ رہا تو برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا رب اس کو کہتا ہے برا ہے تو تمہارے رب کا کہنا ہی کافی دلیل ہے۔ تو یہ حاکمیت کا اعلان ہے۔ اب اگر کوئی چیلنج کرتا ہے اس کی حاکمیت کو اور اس کے باوجود سودی کاروبار کو جاری رکھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ اور اتنا کبھی جرم ہے، سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت سنی ہے، روح تک کانپ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سود کا 1 درہم سکی ماں سے 70 مرتبہ بدکاری کرنے سے برا ہے۔ اگر کسی کو یہ حدیث سنا دی جائے یا وہ سن لے اور اس کو یقین ہو کہ یہ حضور کا فرمان ہے، تو میرا خیال ہے کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک لمحہ بھی سودی کاروبار جاری رکھ سکے۔ تو یہ اتنا برا عمل ہے، اتنا برا فعل ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر مروج ہے، رائج ہے۔ قرب قیامت کے فتنوں میں سے بتایا گیا کہ سود کا دھواں لوگوں تک ضرور پہنچے گا۔ تو اس لیے اپنے رزق کو، اپنے مال کو سود سے پاک کیجئے اور پاکیزہ رزق کمانے کھانے کا اہتمام کیجئے۔ اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ کثرت کچھ نہیں ہے، برکت ہے۔ رازق اللہ ہے، اس نے رزق جو لکھا ہے، مقسوم ہے، وہ ہمیں ملے گا۔ اس کو ذریعہ حرام سے نہ کمائے، اسی مقسوم کو ذریعہ حلال سے کمائیں۔ دیکھو جو قسمت میں ہے وہ مل کے رہے گا۔ اب ہمارا انتخاب ہے کہ اس مقسوم کو ہم حاصل کس ذریعے سے کرتے ہیں۔ اب ہم اگر حلال کے ذریعے سے کریں گے تو پھر بھی وہی ملے گا جو ہماری قسمت